صحابہ کو جو فرمائے ابھی اللہ کی توفیق سے ہم نے دوسری رکعت میں 27واں پارہ سورہ زاریات کی آخری چند آیات کی تلاوت سنی ہے اور ان آیات میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا مبارک ٹکڑا ایسا ہم نے پڑھا اور سنا ہے جو اللہ تعالی کا حکم ہے، اور اگر صحیح معنوں میں مجھے آپ کو اس کا احساس ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہم دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے صبر کرتا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اللہ کی طرف۔ اب یہ 3 الفاظ پر مشتمل جو بات ہے کہنے سننے میں بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اندر حکمتوں کا اور جواہر موتیوں کا ایک انبار لیے ہوئے ہے، اور کاش میں اور آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس کے ذرے ذرے پر کس کا تصرف اور کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کے چپے چپے پر کس کی حکمرانی ہے؟ اور کس کے کن کہنے سے کوئی چیز ہو جاتی ہے؟ صرف اللہ تعالی۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں، اس چیز کو اپنے رگ و پے میں اتار لیں، یہ چیز میرے آپ کے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے تو وقت ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کی عظمت اس کا اقرار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے اقتدار کو تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور وہی اللہ جس کا اقتدار ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کی یہ سلطنت ہے، مملکت ہے، ریاست ہے، وہی ہمیں فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور بھاگو اللہ کی طرف۔ اے اللہ کس طرح بھاگیں آپ کی طرف؟ ہم کس طرح بھاگیں؟ آئیے اس بھاگنے کی ایک معمولی سی جھلک، ایک معمولی سا نمونہ میں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ زندگی کے ہر کام میں ایک شیطان کی طرف بھاگنا ہے، ایک رحمان کی طرف بھاگنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہر روز اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ انسان اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں مصروف ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ مؤذن اذان کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ اب کتنے ہیں جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں؟
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کتنے ہیں جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں؟ اور حقیقت میں ان چیزوں کا زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے، امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ خوشی میں ہو یا بہت زیادہ غم میں ہو، شادی بیاہ کی تقریبات ہو یا مرگ وفات سوگ اس کے دن ہوں، اس میں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل درآمد کر کے کتنے اس راستے پر گام چلے۔ انسان کما رہا ہے، پتا ہے کہ میرے کمانے میں حرام کا شائبہ ہے، شک و شبہ ہے، اب پتا چلا، بات واضح ہوئی، مسئلہ بے توق معلوم ہوا، اب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا امتحان ہے کہ انسان کتنی اللہ کی بات کو سنتا اور کتنا شیطان کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں کہ انسان کیا آخرت کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس میں بھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اور دوڑو اللہ کی طرف، اس چیز کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سے کہنے والے سننے والے اس امتحان میں روزانہ کی بنیاد پر ناکام ہیں، روزانہ کی بنیاد پر فیل ہے کہ ہم بجائے اللہ کی طرف دوڑنے کے لوگوں کی طرف، دنیا کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف دوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جس چیز کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو بھول کر، وہ چیز کتنی ناپائیدار، کتنی فانی اور کتنی جلدی تباہ ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول برحق، سچ، حقیقت، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان کی فلاح، نجات، کامیابی، سعادت صرف اس چیز میں ہے کہ وہ دوڑے اللہ کی طرف، بھاگے اللہ کی طرف۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور جس طرح کے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف 2 بالش، اور جو میری طرف چل کے آئے، میں کائنات کا مالک اللہ اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اللہ کی طرف بھاگے، کوئی ہے جو اللہ کی طرف دوڑے، کوئی ہے جو اللہ کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، تو اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو ان کے شایان شان اور جو ان کی عظمت، بزرگی، کبریائی کے لائق اور شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر کام میں ہمارا نصب العین، ہمارا ہدف، ہمارا گول، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، ہمارا مطلوب، ہماری مراد یہ ہو کہ ہم اپنے رب کی طرف بھاگیں، اپنے رب کی بات تسلیم کریں، ان کے حکم کو بجا لائیں اور دنیا کے تمام احکامات پر ہم اپنے رب کے حکم کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے، ہماری لغزشوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مسائل سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں مشکلات سے ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام فریادوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.